عید کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک یتیم بچہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ بچے اکٹھا ہو کر کھیل رہے ہیں، عید کی مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن دور ایک بچہ کھڑا ہے جو بہت اداس ہے، بہت زیادہ مایوس ہے۔ اس کے جسم پر نئے لباس نہیں ہیں، گندے لباس ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے۔ آپ بہت زیادہ تعجب میں ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، تم کیوں نہیں خوشیاں منا رہے؟ اتنا سننا ہوتا ہے کہ بچے کا وجود کانپ گیا، اس بچے کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے بس یہی کہا کہ سنا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ میرے والد گرامی جنگ پر گئے ہوئے تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ آج کاش میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی مارکیٹ میں لے جا کر نئے لباس دلواتا۔ آج میرا باپ ہوتا تو مارکیٹ میں لے جا کر مجھے بھی جوتا دلواتا۔ آج میرا باپ ہوتا تو مارکیٹ میں لے جا کر مجھے بھی شاپنگ کرواتا، میری پسند کی چیزیں خریدتا۔ آج میرا باپ نہیں ہے۔ آج میری ماں ہوتی تو مجھے نہلا دھلا کر نئے لباس پہناتی۔ میری ماں ہوتی بالوں میں کنگھی کرتی، آنکھوں میں سرما لگاتی، جوتے پہناتی، اور میرا باپ ہوتا تو مجھے انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ کی طرف لے کر جاتا۔ اتنا سننا ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ایمان والوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اس بچے کو نہلا دو، دلا دو اور ویسے ہی لباس پہناؤ جیسے حسن و حسین لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو نہلا دیا اور نئے لباس پہنا دیا، آنکھوں میں سرما لگا دیا، بالوں میں کنگھی کر دیا، پاؤں میں جوتے پہنا دیے، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا محمد عربی اگر تمہارے باپ بن جائے تو تم اس سے خوش رہو گے یا نہیں رہو گے؟ عائشہ تمہاری ماں بن جائے تو تمہیں یہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا تمہاری بہن بن جائے، حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائیں، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں منظور ہے؟ اتنا سننا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ رشتے اگر مجھے مل جائے تو میری زندگی کی معراج ہو جائے گی، مجھ سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، کہا پھر یہ رشتے آج سے تمہیں مبارک ہوں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا، دل تو کیا چیز ہے وہ روحوں میں اترے ہوتے، ہم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اس کے بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی انگلی کو پکڑتے ہیں، عیدگاہ کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ جب اس جگہ پہ پہنچتے جہاں پہ بچے پہلے سے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے جب اس منظر کو دیکھا ہے تو بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئے کہ پہلے یہ بچہ بالکل اداس کھڑا تھا، بالوں میں کنگھی نہیں، بالوں بکھرے ہوئے تھے، اچھے لباس بدن پر نہیں تھے، لیکن سیکنڈوں میں اس کی قسمت کیسے بدل گئی، اس کے زندگی کی تو معراج ہو گئی۔ یہی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دوستو ایک پیغام چھوٹا سا میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی انگلی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، لیکن ایک دوسرے کا سپورٹ کر کے آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج میں سب کی استھتی صحیح نہیں ہوتی ہے، کچھ امیر ہوتے ہیں کچھ غریب ہوتے ہیں۔ اس عید کے موقع پر جہاں آپ 1500 روپے کا جوڑا خرید رہے ہیں، جوتا 2000 کا خرید رہے ہیں اور چیزیں جو ہے مہنگی سے مہنگی خرید رہی ہیں، اس میں تھوڑا سا سستا کر کے خریدے، 100 روپیہ 50 روپیہ بچا کر وہی پیسہ اکٹھا کر کر کسی غریب عورت کے سر پر ایک اچھا سا دوپٹہ ڈال دو، کسی یتیم بچے کی خوشیوں کی وجہ بن جاؤ، کسی غریب کے گھر پہ سویوں کا انتظام کر دو۔ قسم خدا کی اگر یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے گا تو رب ذوالجلال بے پناہ دولتوں سے نواز دے گا۔